بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج اور لشکر بہت کثیر تعداد میں تھے۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا، فلاں بادشاہ تمہارے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تمہارے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج اور لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخر کار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے، کچھ نے لکھا ہے کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا۔ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا۔ ایک دن جب ایک جگہ پر یہ سارے بھائی اکٹھے ہوئے تو صلاح مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدائی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے آپ کو سجدہ کراتا ہے۔ اب ہم لوگوں پہ واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق کی عبادت کرے جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ سب بھائیوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ بھائی اب کسی صورت یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان چوگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی اور چالاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا۔ دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ شہزادے اپنے مشورے کے مطابق میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکریاں وغیرہ کے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے، اے عزیز تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق کی طلب کو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جس کو تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خدا زمین اور آسمان جو کچھ اس کے درمیان وہ سب کا پروردگار ہے۔ بس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ نکل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ گیا۔ شہزادہ ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور کبھی اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ کر پکڑیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے۔ وہ سارا بدن اس کا زخمی کر دیا، تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کو پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گواہی سکھائی تو کتے نے کہا کہ اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرمانبردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ بس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کوہ میں جا گھسے اور بولے، یہاں ذرا کچھ دیر آرام کرتے ہیں، رات کی مانند دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی حالت میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔
اس کھیل کے میدان میں دقیانوس نے ان شہزادوں کو نہ پا کر اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ وہ برابر ان کو تلاش کرتے رہے۔ جب وہ اس کوہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ چینٹیوں کے سوراخ جیسا بنا دیا۔ اپنے فضل و کرم سے وہ برابر ان کو تلاش کرتے رہے لیکن کوئی سوراخ نہ پا کر آخر ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے، پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا، ہم کتنی دیر سوتے رہے؟ تم بولو، ہم تقریباً 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے۔ اب تم میں سے ایک کو بھیجو جو اپنا روپیہ لے کر جائے اور شہر سے کانا لے کر آئے اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بید کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے، چونکہ وہ تقریباً 300 برس تک بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ایک کو شہر میں روٹی لانے کو بھیجا۔ وہ دکان پر گیا، اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر روٹی لینے کو گیا تھا۔ روٹی والے نے اس سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی خزانہ کھودا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں۔ اس بادشاہ کو تو گزرے ہوئے کئی برس ہو چکے ہیں، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ ان میں سے کچھ مجھے حصہ دے دو، ورنہ میں تمہیں موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب روپیہ چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے اس کا سارا قصہ سن لیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ کے پاس جا پہنچی۔ بادشاہ بہت عدل و انصاف کا تھا، اس نے اپنے حضور میں طلب کر لیا اور اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلاں پہاڑ کے کوہ میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بے تاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، باقی لوگوں کو کوہ میں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا، علماء تاریخ جاننے والوں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرے ہیں؟ ان علماء تاریخ نے بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں اس نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہے۔ ہم لوگوں نے تاریخ علماء میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے، بس یہ بادشاہ عدل و انصاف مزاج کا تھا۔ یہ حقیقت سن کر اس کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کر سکیں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہرے اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائے۔ ان سے کہہ دوں گا اب مسلمان بادشاہ ہے، آؤ شہر واپس چلے۔ یہ بات کہہ کر وہ دوبارہ اس غار میں چلا گیا۔ تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے بیان کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کو اب نہ کھانے پینے اور نہ اس دنیا سے غرض ہے، ہمیں اپنے اللہ سے کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ دوبارہ سو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ پھر بادشاہ کے پاس نہیں واپس آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر انتظار کیا اور پھر بادشاہ نے اس قوم میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ غار میں جانے سے قاصر رہا۔ اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر بادشاہ اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہی رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور جنت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ امید ہے آج کا واقعہ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔